اپوزیشن جماعتوں کے جلسے سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ پارٹی لیڈر شریک ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا، اس عوام کا جنہوں نے ہم سب کا آواز پہ لبیک کہا۔ ساتھیوں، آج اگر پاکستان کا متفقہ آئین ہے اسلامی جمہوری وفاقی 1973 کا آئین ہے، تو بھٹو شہید نے مفتی محمود اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے بنایا۔ مسلم لیگ نون نواز کے ساتھ ہم نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے اہم ڈاکیومنٹس پر دستخط کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 18ویں ترمیم پاس کر کے ہمارا 1973 کے آئین کو بحال کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے NWFP کا نام بدل کے پختونخوا صوبہ کو شناخت دی۔ حاصل بزنجو اور ان کے والد میر غوث بخش بزنجو نے اپنی زندگی بلوچستان اور اس کے عوام کے حقوق کے لیے صرف کی۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ اچک سائے صاحب کی پوری زندگی جمہوریت و قوموں کے حقوق کی جدوجہد میں گزری ہے۔ ہماری اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، اپنے سیاسی سوچ ہے، اپنا منشور ہے، اور ماضی میں ہم آپس میں شدید سیاسی لڑائی بھی لڑے ہیں، مگر ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، اور جب ملک کو ضرورت پڑے، ملک کی مفاد کے لیے، جمہوریت کے بالادستی کے لیے ہم مل کے لڑے۔ آج بھی ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، ہمارا وفاق پہ حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اتنے مسائل ہیں کہ کوئی ایک سیاستدان، ایک سیاسی جماعت ان مسائل کا حل اکیلا نہیں نکال سکتے، اور آج ہم پھر سے متحد ہو چکے ہیں، آپ کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، اور آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اور سیاہ ترین دن ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف پارلیمان ہی نہیں بلکہ جمہوریت نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ سیاست نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ میڈیا کی آزادی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف صحافی ہی نہیں بلکہ آزاد صحافت نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت غربت نہیں بلکہ غریب نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف زراعت ہی نہیں بلکہ کسان بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انڈسٹری ہی نہیں بلکہ مزدور بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف تاجر ہی نہیں بلکہ تجارت بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاسی کلچر ہی نہیں بلکہ تمام اصولوں بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت صرف کاروباری ہی نہیں بلکہ غریب کی جیب بھی نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت دہشت گرد نہیں بلکہ مظلوم نشانے پر ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت غریبوں کو گھر دینے کے نام پر غریبوں کے گھر نشانے پر ہے۔
وہ اس لیے کہ اس وقت بے روزگاری کے بجائے روزگار ہی نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت چند قوانین ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا آئین نشانے پر ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ پورا وفاق نشانے پر ہے. یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ کون سا الیکشن ہے کہ پہلے پارٹیاں توڑو، ان میں سے جیتنے والے بندے نکالو، ان کو ایک ٹوکری کے نیچے جمع کرو اور اوپر اپنا بھاری بھرکم بوٹ رکھ لو. پھر بھی مرضی کے نتیجے نہ آئے ہو تو تمام پارٹیوں کے اعتراضات کے باوجود فوجی جوانوں کو پولنگ سٹیشنز کے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ جلسے کے شرکاء نے بلاول بھٹو کا آپ کو بتائیں کہ نعرے لگا کر زبردست استقبال کیا. ان کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہے. جولائی کو ہم پر سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی. 25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے. ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آج جمہوریت نشانے پر ہے. ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں جس نے عوام کا جینا دشوار کر دیا ہے. 3 دن تک میرے جیسا پارٹی کے سربراہ کا نتیجہ ہی روک لیا جائے، پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہا ہو تو پھر سابق چیف جسٹس بلاول بھٹو زرداری کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ آج جمہوریت نشانے پر ہے. 25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے. 25 جولائی کو ہم پر سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی. سلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے خطاب کریں جلسے کے شرکاء کی جانب سے بلاول بھٹو کی حق میں نعرے بازی کی گئی اور ان کا زبردست استقبال کیا گیا. انہوں نے خطاب میں کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہے. جولائی کو ہم پر سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی تھی جبکہ 25 جولائی پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے. چوری کیا جائے پھر بھی مرضی کا نتائج نہ مل رہے ہو تو آزاد جیتنے والوں کو اٹھا کر ترین کے جہاز میں بھرا کر بنی گالا لے کر جوائننگ کروا دیا جائے. پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو پھر جن پارٹیوں کو عمران نے قاتل، ڈاکو اور ملک دشمن کہا ان کو اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے. یہ سلیکشن نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ سلیکٹ نہ کہوں. ارے میں سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جو وزیر اعظم کو اپنے وزیر نکالنے کا اختیار نہ ہو، میں اس کو سلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جس وزیر اعظم کو اپنے وزیر رکھنے کا اختیار نہ. کراچی میں بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا مولانا نورانی، میر غوث بخش بزندو، محمود خان اچکزئی نے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کی. ہم نے صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا. ان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم منظور کر کے ہم نے 1973 کے آئین کو مکمل کیا. آج پاکستان کا متفقہ آئین ہے تو بھٹو شہید اور دوسرے سیاسی قائدین کے مرہون منت ہے. ان کا کہنا تھا چند قوانین ہی نہیں پورا آئین نشانے پر ہے. آزادی صحافت بھی نشانے پر ہے. میڈیا ہی نہیں میڈیا کی آزادی بھی نشانے پر ہے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہو چکے ہیں. اس وقت کاروبار ہی نہیں غریب کی جیب بھی نشانے پر ہے. آپ کو بتا رہے ہیں بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہے. ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. آج جمہوریت نشانے پر ہے. ہم نے صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم منظور کر کے ہم نے 1973 کے آئین کو مکمل بحال کیا.
آج پاکستان کا متفقہ آئین ہے تو بھٹو شہید اور دوسرے سیاسی قائدین کی مرہون منت ہی ہے. چند قوانین ہی نہیں، پورا آئین نشانے پر ہے.